العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی باق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق عزت تکریم عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز دردمنداں ہم غریبوں کی غم گسار فقیروں کی سربت مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت شہر یار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت دانائے سبل مولائے کل خط الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مقتہ سعادت مقتہ سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارباب نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پہلی مرتبہ
اس علاقے میں مسجد اہل سنت چشتیہ اشرفیہ کی کمیٹی کی دعوت پر حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور منگل سے لے کر آج تک جن جن علاقوں میں سفر کرنے کا موقع آپ کے خطیب و امام بڑے خلیق اور بڑے بعمل آدمی میں نے ان کو محسوس کیا۔ سفر میں حضرت علامہ محسن صاحب اشرفی تو جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگ یہی کہتے تھے کہ جب آپ وینڈا جائیں گے تو تب آپ محفل کا رنگ دیکھیں گے، اور الحمدللہ میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائیں، وسیلہ عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے یہاں تک لانے کا جو ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ سب کو بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائیں۔ آج کی محفل کے حوالے سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اور دنیا کو وجود عطا کرنے کے بعد اللہ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کا، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا عظیم ہے، انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا محترم ہے، انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا مقدس ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا تو کن کہہ کر، اور انسان کو پیدا کیا تو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ انسان کو بھی اپنے کن فرما کر کے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو کن کہہ کر صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اور انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی محفل میں ذکر کیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، انسان بڑا عظیم ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اتنی نعمتیں اللہ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس دن پوچھیں گے؟ کون سے دن پوچھیں گے؟ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اگر اللہ آج کے دن بھی ہم سے نعمت کے بارے میں پوچھے تو ہم جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نعمتوں کے بارے میں ہم تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر شفقت کا دست کرم رکھے ہوئے ہے، رحمتوں کی برسات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بفرض محال اگر ایک بچے کی 70 مائیں ہو تو وہ مائیں مل کر کے اس بچے کو جتنا پیار نہیں دے سکتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو پیار دیتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اتنی محبتوں کے ماحول میں بھی اگر اللہ ہم سے سوال پوچھے گا تو ہم نعمتوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ آج نعمت دے رہا ہے، اس کا سوال آج نہیں پوچھ رہا ہے۔ جس دن اللہ نعمت نہیں دے گا اس دن اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال فرمائے گا، اور پھر وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اب ذرا پہلے اس دن کی میں منظر کشی کروں، پہلے اس دن
دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں جسے قیامت کہتے ہیں، وہ قیامت کیا ہے؟ آج مسلمان قیامت کو فراموش کر چکا ہے، آج مسلمان میدان محشر کو بھول چکا ہے، آج مسلمان رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور کو اپنے دل و دماغ سے نکال چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف مسلمانوں کو قیامت کا دن یوم حساب یاد آ جائے تو زنا کے اڈے مسلمان کبھی آباد نہ کرے، جوا کے اڈے مسلمان کبھی آباد نہ کرے، شراب کے اڈوں پر مسلم نوجوانوں کی بھیڑ نظر نہ آئے، مسلمان میدان محشر کو بھول چکا ہے، اسی لیے سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ کیا مسلمان کو یہ پتا نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا، جس نے سود کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارا وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان محشر بھول چکے، یوم حساب بھول چکے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نعمت دینے کے بعد انسان سے حساب نہیں لے گا؟ بالکل لے گا حساب، اور کتنا لے گا، کہاں تک لے گا، کیسے لے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو وہ بھی بتا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی بتا دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا، قیامت کے دن کیا کیا سوال کرے گا؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ناخن سے اس دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جتنی مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، مکان اور دکان کی محبت میں قیامت کے دن کو بھول جانے والا انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کرے جسے قیامت کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن قیامت کا نقشہ کس طریقے سے کھینچتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل جیسا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو سید الملائکہ ہے، وہ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا اور اس فرشتے کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف۔ تھوڑا توجہ کریں، میری قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، خواتین تک آواز پہنچ رہی ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے کی بھی توجہ چاہتا ہوں، انٹرنیٹ پہ سننے والوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ جبریل جس نے ایک پلک بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہ ماری، وہ جبریل قیامت کے دن اللہ کی ہیبت سے کانپتا ہوگا، اس میں کلام کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اللہ کے فرشتے، فرشتہ کہتے اس کو ہے جس نے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا، جس نے اپنی زندگی بھر رب کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، وہ فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، انہیں بات کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ وہی قیامت ہے جس دن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جتنے تمہارے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور دوست تو دشمن بنیں گے تو ماں باپ تو پیار دیں گے نا، ماں باپ تو محبت دیں گے نا۔ تو آئیے میرے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہو رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کا حساب کرتے ہوئے فرمائے گا اے بندے اگر تو ایک نیکی کہیں سے لے آ تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ اس وقت تو بندہ سوچے گا کہ کون ہے جو مجھے ایک نیکی دے سکتا ہے، تو اس کو دنیا یاد آئے گی، اور دنیا میں
سب سے زیادہ مشفق اور مہربان اگر کوئی ذات ہے ایک انسان کے لیے تو اس کی ماں ہے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے جو غموں میں یاد آتی ہے تو غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ماں وہ ہے جو دھوپ میں یاد آتی ہے تو دھوپ سائے کی طرح محسوس ہونے لگتی ہے۔ ماں وہ ہے گلوں کی نکھر جس کی ممتا پہ قربان ہے۔ ماں وہ ہے اللہ اکبر، کوئی کسی کو اتنا پیار دے نہیں سکتا جتنا ماں پیار دیتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کے جلوے اگر کسی کی محبت میں نظر آتے ہیں تو وہ ماں کی ممتا میں نظر آتے ہیں۔ میں ماں کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہوں ارے جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ تو کریں۔ ایک بندے کو ماں یاد آئے گی۔ ماں کون ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے عنوان سے دور جانے لگا ہوں لیکن اب میں نے قدرت کی مرضی پر چھوڑا ہے، قدرت جو چاہے اب گفتگو وہ ہوگی، لیکن بات تھوڑی سی توجہ تو کریں۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے ایک بچے کے لیے وہ اپنا پورا شباب قربان کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی جوانی نچوڑ دیتی ہے اپنے بچے کے منہ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں دودھ کے سینکڑوں قطرے، دودھ کے کا ایک قطرہ کس طریقے سے ترتیب پاتا ہے، سائنس پڑھنے پڑھانے والے یہ بات آج کہنے پہ مجبور ہے۔ جب خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب کہیں جا کر کے دودھ کا ایک قطرہ ترتیب پاتا ہے۔ ماں دودھ پلا کر اپنے بچے کو جوانی کی دہلیز پر پہنچاتی ہے۔ ماں اپنی سارے غموں کو جو ہے وہ نکل جاتی ہے لیکن بیٹے کے ماتھے پر وہ مایوسی کی لکیریں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں وہ ہے جو بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ مردوں کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں؟ ایک ماں سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو جائے، اتنی سی پتھری، تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اتنی سی پتھری اٹھا کر کے مرد چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا بچہ پیٹ میں رکھ کر ماں کھانا بھی بناتی ہے، ماں کپڑے بھی دھلتی ہے، ماں چلتی پھرتی بھی ہے، لیکن قربان جائے ماں کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ ماں وہ ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسری ماں نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی عورت کو ماں کہہ دیں لیکن وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے خدا ہونے میں، ماں لا شریک ہے ماں ہونے میں۔ اللہ کی کسی صفت کو بندوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماں وہ ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، ماں وہ ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر مجھے ماں یاد آئی تو ایک جملہ مجھے یاد آیا، ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ وطن سے دور رہتے ہیں، ممکن ہے مائیں آپ سے دور رہتی ہوگی، لیکن وطن کی دوری اور پیسوں کی ریل پیل ممکن ہے تمہیں ماں باپ کو فراموش کرنے پہ مجبور کرتے ہوں گے، لیکن یہاں کے چہرے تمہیں ماں باپ کو بھلاتے ہیں، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے ماں باپ تمہیں کتنا مس کرتے ہیں شاید اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ دولت میں ماں باپ کو بھولنے والوں کو نہیں پتا کہ ماں تمہارے لیے تو سکے دولت ہے، تمہارے لیے تو مکان دولت ہے، تمہارے لیے تو دکان دولت ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کے لیے تم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں، ماں کی شان یہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، آرٹیکل یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک بچے کی ماں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ میں تو وہ نوجوان جو اپنی ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں، وہ نوجوان جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ نوجوان جو ماں کو کئی دن تک فون نہیں کرتے، وہ نوجوان جو نئی نویلی دلہن آنے کے بعد ماں سے گفتگو کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ نوجوان جو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم ہونے کے بعد گھنٹوں ان سے فون پہ باتیں کرتے ہیں اور ماں بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھ لے، لیکن وہ خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں ان کے دل سے جا کے پوچھ جن کی مائیں قبر میں سو رہی ہے، ان کے دل سے جا کے پوچھ جن کی مائیں قبر میں آرام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چہرہ خدا کی عزت کی قسم، کعبہ بھی کعبہ دیکھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو
السلام کے دیوانوں، تو ایک بچے کی بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب ماں کا انتقال ہوا تو اس کے باپ نے دوسری بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جب دوسری بیوی کر کے لایا تو ایک مرتبہ تنہائی میں وہ اس بچے کو لے کر کے بیٹھا اور پوچھا بیٹا تیری پہلی ماں میں اور تیری دوسری ماں میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے میرے بیٹے تیری پہلی ماں میں اور تیری دوسری ماں میں ماں تو دونوں ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، جسے ماں کہتے ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان کی طرح کسی کی شان نہیں، میں نے کہہ دیا کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسری ماں نہیں ہو سکتی، تو لیکن رشتے تو ہوتے ہیں نا۔ تو پوچھا کہ تیری پہلی ماں میں اور دوسری ماں میں فرق کیا ہے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے کہا ابا جان میری جو پہلی ماں تھی یعنی سگی ماں وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بہت بولتی تھی، اور یہ جو دوسری ماں ہے یہ سچی ہے، یہ سچ بہت بولتی ہے۔ باپ کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ جو پہلی ماں تھی وہ سگی تھی، دوسری ماں سوتیلی تھی۔ کوئی دوسری سوتیلی ماں سے بدزن نہیں ہونا اگر کسی کی ہے تو، میں صرف ماں کی ممتا بتا رہا ہوں کہ ماں کی ممتا کیا ہے۔ کہا ابا پہلی ماں جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بہت بولتی تھی، اور پہلی ماں سچی ہے، یہ سچ بہت بولتی ہے۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا وہ کیسے؟ تو کہا ابا جان جب میں ماں کے پاس آتا تھا تو ماں کہتی تھی اگر اسکول نہیں جائے گا نا تو بہت ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، مستی کرے گا نا بہت پٹائی کروں گی، تیرے ابا سے تیری شکایت کروں گی، اور لیکن میں خوب مستی کرتا تھا، مارتی نہیں تھی، یعنی وہ جھوٹی تھی۔ کہتی تھی کہ اسکول نہیں جائے گا تو کھانا نہیں دوں گی، اسکول نہیں جاتا تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو سر سہلا سہلا کر کھانا کھلاتی تھی، یعنی وہ جھوٹ بولتی تھی کہ کھانا نہیں دوں گی پھر بھی دیتی تھی، ماروں گی نہیں مارتی تھی، ابا سے شکایت کروں گی نہیں کرتی تھی۔ دوسری ماں بہت سچی ہے، جب کہتی ہے نا اسکول نہیں جائے گا تو کھانا نہیں دوں گی، ایک دن اسکول نہیں جاتا، 2 دن کھانا نہیں کھاتا، سچ بولتی ہے، یہ سچ بولتی ہے، سچ بولتی ہے۔ باپ سمجھ گیا وہ جھوٹی نہیں تھی، وہ محبت میں دیوانی تھی، وہ جھوٹی نہیں تھی، وہ محبت میں دیوانی، یہ سچی نہیں ہے، یہ تعصب میں اندھی ہو گئی ہے، وہ محبت میں اندھی ہو گئی تھی، یہ تعصب میں اندھی ہو گئی۔ ماں یہ ہوتی ہے۔ اور جب ماہی کی بات آ گئی تو اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی ہر نعمت ہوگی، ہر نعمت ماں نہیں ہوگی نا تو ہر خوشی آپ کی ادھوری ہوگی۔ ماں وہ نعمت ہے، ماں غموں میں بھی یاد آتی ہے، خوشیوں میں بھی یاد آتی ہے۔ جن کی مائیں حیات کرنا ان کو بہت لمبے ہوگا، اور ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی۔ جس دن یہ نعمت چھین لی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ اسے ماں کسے کہتے ہیں۔ یہ 3 لفظوں سے، یہ 3 حرفوں سے بننے والا ماں، آپ جانتے ہیں اگر آپ کی توجہ سلامت ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے امین میرا نام ہے تو اس کا ایک معنی ہے، محسن نام ہے اس کا ایک معنی ہے، عبد الرحیم نام ہے اس کا ایک معنی ہے۔ ماں کا کیا معنی ہے؟ ماں کا کیا معنی ہے یارو؟ جس ماں کا لوگ معنی بیان نہ کر سکے آج تک، ماں کا مطلب ماں، بولو ماں کا کوئی معنی آج تک بیان ہو سکا؟ وہ محبتوں کا مجسم ہے جس کا آج تک کوئی معنی نہیں بیان ہو سکا۔ آپ بتائیں جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں ماں صرف ماں ہے، بس ماں صرف ماں ہے۔ اگر ماں مرغی بھی ہے نا تو وہ ماں ہے۔ کبھی غور کرنا کہ مرغی جب ماں بنتی ہے تو وہ خود نہیں کھاتی بلکہ دانا اٹھا کر کے پہلے بچوں کے آگے ڈالتی ہے۔ ارے جب ماں مرغی ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، ماں اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا؟ ماں یاد آتی ہے خوشیوں میں غموں میں، بڑی عظیم ہے ماں۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن، بس یہ بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر چپکے رو رہے ہیں۔ حضور خاموشی کے ساتھ
آنسو بہ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے، میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں مفہوم کے طور پہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور اس وقت اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہتے۔ حضور چپ کے رو رہے، خاموش کونے میں، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر، اور صحابہ کی عادت تھی جب بھی حضور کہیں ہوتے تو وہ حضور ہی کو دیکھ رہے ہوتے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ قرآن دیکھنے والا قاری کہلائے گا، کعبہ دیکھنے والا معتمر یا حاجی کہلائے گا، نماز پڑھنے والا نمازی کہلائے گا، مرنے والا شہید کہلائے گا، لڑنے والا غازی کہلائے گا، لیکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ حج کرنے سے حاجی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے نمازی ہوتا ہے، لڑنے سے اللہ کی راہ میں غازی ہوتا ہے، مر جائے تو شہید ہوتا ہے، لیکن صحابی نمازی بن کر کوئی نہیں ہو سکتا، حاجی بن کر کوئی نہیں ہو سکتا، صحابی نبی کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نبی کو نماز میں بھی دیکھتے تھے، حضور حالت نماز میں بھی حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ آپ غور کریں ان کی محبت اور عشق نہیں ہے، ایسی بات حضور کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن آج حضور چاہتے تھے کہ شاید اپنے آنسو لوگوں سے چھپا لیں۔ حضور آج اپنے آنسو لوگوں سے چھپانا چاہتے تھے، حضور چپ کے خاموش رو رہے تھے۔ ایسے میں صحابہ نے حضور کو روتے دیکھ لیا، ارد گرد جمع ہو گئے اور آقا سے کہنے لگے، آقا آج کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ خاتون کی یاد آ گئی، میری ماں یاد آئی۔ نبی کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ حضور لوگوں کو جنت خیرات میں دیتے، بھیک میں جنت، جس کے گھر سے جنت بٹے، جس کے گھر سے ولایت بٹے، جس کے گھر سے امامت تقسیم ہو، اس نبی کو ماں وہ ہے جو سید الانبیاء کو بھی یاد آ رہی ہے۔ اگر کہتے ہیں آج مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ، جیسے حضرت آمنہ کا ذکر آیا سب رونے لگے، اس لیے کہ آج ہم اپنی ماؤں کا احترام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے اپنی ماں کا نام احترام سے لیا، نبی نے اپنی ماں کو احترام کی نظر سے دیکھا، نبی نے ماں کی عظمتیں بیان کی۔ سرکار کہتے ہیں آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، سب رونے لگے۔ جب روتے روتے تھوڑا سا سب کو افاقہ ہوا تو آقا نے خود کہا، اگر آج میری امی آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے اس کی حضور کیا ہوتا؟ اب توجہ کریں ماں باپ کی ناقدری کرنے والے، آقا فرماتے اگر میری ماں آمنہ آج حیات ہوتی تو یہ ہوتا کہ میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، مصلی امامت پر میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور حالت نماز میں میں ہوتا، ایسے میری امی مجھے آواز دیتی، اے محمد ادھر آؤ۔ سبحان اللہ، فرماتے میری ماں مجھے آواز دیتی، محمد ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے اگر میری ماں کہتی نا محمد ادھر آؤ تو میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتی ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ یہ ماں کا تو انسان جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ ایک نیکی لے کر آئے، ایک نیکی لے کر آئے، تو انسان کو اس دن ماں کی ممتا یاد آئے۔ ماں وہ ہے جس جیسی ممتا کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے، اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے۔ دیکھا اپنے دنیا میں ماں کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، دیکھ لیا آپ نے، محسوس کر لیا۔ لیکن قیامت میں جس دن اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تم سے کہے گا کہ ایک نیکی نہ میں تجھے جنت دوں گا، اس دن وہ اس ماں کی ممتا یاد کر کے، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں وہ ہے
جب کھانا کھاتے ہوئے ماں قریب بیٹھتی ہے اور پیشانی پہ پسینہ آتا ہے تو اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھتی ہے. یہ ماں رو تو آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھتی، بے چین ہو جاتی ہے، چہرہ اترا ہوا دیکھتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے. اور خدا کی قسم کسی لقب سے اور کسی کے القاب سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ماں کے بیٹا کہہ دینے سے سکون ملتا ہے. اس لیے کہ کسی کے دیے ہوئے لقب میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن ماں کے بیٹا کہنے میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی. وہ بہت پیور محبت ہوتی ہے جسے ماں کی محبت کہتے ہیں. تو ایک بیٹا اپنی ماں کی ممتا کو یاد کر کے قیامت کے دن اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ماں سے کہے گا امی میں وہ ہوں جس کو تم نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، 2 سال تک کے دودھ پلایا تھا. میری ماں آج میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ ماں جواب دے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتی، آج میں تجھے نہیں پہچانتی، تو کون ہے؟ مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا، آج مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے. جس دن ماں ایک نیکی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی اس دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے. اسے میدان محشر قیامت اسے کہتے ہیں. دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب جانے والے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح میدان محشر کسے کہتے ہیں؟ یہ چل چل چلنے والی زبان جو آج رکتی نہیں، قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. گفتگو شارٹ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. اللہ تم سے نعیم کے بارے میں سوال کرے گا، ہم جواب دے سکیں گے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکے؟ آؤ تفاصیل اٹھا کر کے دیکھو. اللہ قیامت کے دن ایک نبی سے سوال کرے گا. ایک نبی سے سوال بطور حساب نہیں ہوگا، سوال بطور سزا نہیں ہوگا، بلکہ اس نبی پر لوگوں نے الزام لگایا ہے، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے وہ سوال پوچھا جائے گا. بلا تفصیل سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بچہ ہے طالب علم اسکول کا، اس استاد کو پورا یقین ہے یہ بچہ چوری نہیں کر سکتا اور وہ چور نہیں ہے. بچوں نے مل کے الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے. تو ایسے میں استاد اس کا بستہ چیک کرتا ہے الزام کو ختم کرنے کے لیے. استاد کو یقین ہے کہ یہ چور نہیں ہے، دوسروں کو الزام لگانے والوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اس کا بستہ چیک کرتا ہے کہ دیکھو یہ چور نہیں ہے. تو یہ امتحان نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ ذلت نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کو چار چاند لگانا ہے تاکہ ثابت کرنا ہے. ایک نبی پر لوگوں نے الزام لگایا، اس کے ماننے والوں نے یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ عیسیٰ نے اپنے بعد اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو خدا بنانے کا ہمیں حکم دیا تھا. یہ الزام ہے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. قرآن اس الزام کو ختم کر چکا، قرآن حضرت عیسیٰ کی برات بیان کر چکا، حضرت مریم کی شان بیان کر چکا. لیکن قیامت میں جب عیسائی موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، عیسائیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف ایک سوال کرے گا. ایک سوال اللہ فرمائے گا عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا. قرآن بیان کر چکا ہے، احادیث بیان کر چکی ہے، رسول آخری نبی بیان کر چکے ہیں. لیکن قیامت میں اللہ حضرت عیسیٰ کو سب کے سامنے پوچھے گا عیسیٰ یہ بتا کہ تو نے اس قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ جیسے یہ سوال سنیں گے اللہ کا خوف حضرت عیسیٰ پر اتنا طاری ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک بال سے خون کے پھوارے نکلنے لگیں گے. جواب دینے سے پہلے خون کے پھوارے نکلنے لگیں گے. جبکہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، پوری کائنات جانتی ہے، قرآن شہادت دے چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ بات نہیں کہی. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے ایک سوال کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال سے خوف خدا کی وجہ سے خون کے پھوارے نکلنے لگیں گے کہ میں اللہ کو
گزارا، اپنی راتوں کو تو نے کہاں گزارا؟ اس وقت ان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ معصوم کے بار بار سے خون کی پھواریں نکل رہی ہے تو مجرموں کا انجام کیا ہوگا؟ مجرموں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ایسے ماحول میں جبکہ خدا غضب فرما رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ ایک سوال کے بعد خوف خدا سے ان کے بالوں سے خون کی پھواریں نکل رہی، ماں پہچاننے سے انکار کرے گی، دوست دشمن ہوں گے، فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ اس دن کے لیے اللہ کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں نعیم سے مراد ہر نعمت ہے، لیکن ایک قول عبداللہ ابن عباس کا یہ ہے یہاں نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، کیونکہ جوانی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 پیریڈ ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپنے میں بھی کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی کمزور ہوتا ہے، جوانی میں فل طاقتور ہوتا ہے۔ جوانی میں سوچ بھی ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے، تدبر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تھکتے نہیں، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت زبان میں آ جاتی ہے، اس لیے بوڑھا بہت بولتا ہے، تھکتا نہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن کے کناروں تک ہر بدن میں طاقت ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، وہ گناہوں کے اڈے آباد کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے خاص جوانی کے متعلق کہا ہم تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھیں گے۔ قیامت میں جوانی کی بات، جوانی شروع ہوتی ہے 16 سال سے اور وہ ختم ہوتی ہے جب وہ 40 سال سے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اللہ ختم نہیں ہو جاتی مکمل، لیکن 40 سال سے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا وہ پیریڈ جو 16 سال سے شروع ہو کر 40 سال تک آتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جوانی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر 40 سال کی ہو جائے، اس کے پاس نیکی بھی نہیں اور سچی توبہ بھی نہیں، دھیان سے سنیں، جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے، نیکی بھی نہیں اور سچی توبہ بھی نہیں، ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر دے۔ نہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ نے نیکی کی ہے اور نہ سچی توبہ کی ہے، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لو، یا نیکی کر لیتے اب نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم توبہ ہی کر لو تاکہ جہنم سے بچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو جوانی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح کو اٹھ کر پیدل کی مسجد کی طرف جانے لگتا ہے، پیدل صبح کو مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ آپ کے یہاں مسجدیں دور دور ہے تو گاڑی میں بھی کوئی آ سکتا ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، یہ تو اس پس منظر پہ بات ہو رہی تھی جب مسجد نبوی کے ارد گرد گھر ہوتے تھے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر بندہ پیدل کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں یہاں کے پس منظر پہ نہیں بلکہ 1450 سال کے پس منظر پہ جو بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی سواری سے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں جو پیدل مسجد کی طرف جاتا ہے، پیدل، قیامت کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو عرش کا سایہ فرمائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو جوان اس تصور کے ساتھ جوانی گزارتے ہیں، میرے جوانوں بہت سستا سودا حضور نے دیا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جوان اس تصور کے ساتھ اپنی جوانی کو گزار دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گناہ نہ کرے، ایسے جوانوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے پڑوسی بنیں گے وہ جوان جو اس تصور سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جوان فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ بوڑھوں پر ان کو ایسی فضیلت دیتا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو عوام پر فضیلت عطا فرمایا۔ بوڑھوں پر جوان عبادت کرنے والوں کو یوں فضیلت، وہ نبی نہیں ہو جاتے، جوان نبی نہیں ہو جاتے، آقا فرماتے ہیں عوام پر جیسے نبیوں کو فضیلت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، نفل روزے بھی رکھتا ہے، عبادت میں خوب کثرت کرتا ہے، جوانی میں خوب محنت کرتا ہے عبادت میں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے اس سے عبادت نہیں ہو پاتی تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے وہ فلاں میرا بندہ پہلے تو بہت عبادت کرتا تھا اب وہ کم کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے. اس لیے حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کی بارگاہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے اب جوانی جیسی عبادت نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ بڑھاپا تو نہیں دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب طاقت دی تھی تو کتنی عبادت کرتا تھا، اب طاقت چھین لی ہے تو کمزوری کی وجہ سے کم کر رہا ہے، لیکن ثواب کم مت لکھنا، یہ عبادت کم کرے گا لیکن جوانی میں جتنی کرتا تھا اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام تو اپنی جوانی کا بھرپور استعمال کرتے تھے نیکیوں کے لیے، اور آج میرا جوان اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے. جوانی کا مطلب عیاشی، جوانی کا مطلب ٹوئنٹنگ، جوانی کا مطلب ماں باپ سے بغاوت، جوانی کا مطلب شوق، جوانی کا مطلب حرام کاریاں، جوانی کا مطلب عورتوں پہ بد نظری، جوانی کا مطلب کھیل کود. اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی ہے، یہ جوانی چند دن کے لیے ہے، اس کا مس یوز مت کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو ورنہ بڑھاپا آئے گا تو رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. آج میرا جوان کلبوں کے لیے تو ٹائم نکالتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ٹائم نہیں نکالتا. اسمارٹ بننے کے لیے داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہے. داڑھی مڈا کر کوئی اسمارٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ آمینہ کے نام. اس چہرے میں داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ داڑھی کٹا کر چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا، داڑھی رکھ کر چہرے پہ نورانی ہوتا. جوانی کو صحیح طور پہ استعمال کرو. آج میرے جوان کاروں کے اندر گانے لگا کر سفر کرتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دے؟ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے دو باتیں عرض کرتا ہوں اور اختتام کی طرف بات کو لے جاتا ہوں. جوانی میں شیطان آلے کار بنا لیتا ہے جوانوں کو. حالانکہ صحابہ نے جوانی میں جو کارنامے انجام دے اس کا تصور نہیں کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں حضور کے ساتھ جنگ احد کے اندر گیا ہوا تھا، یعنی چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہے، اور جنگ احد میں شریک تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کی عمر 32 سال بھی نہیں ہوئی تھی، آقا نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تھا. جوان جو چاہے کارنامے انجام دے سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج ملک کے شام کے حالات میں مسلمان روتے ہیں، عراق کے حالات میں مسلمان روتے ہیں، سیریا اور یمن کے حالات میں مسلمان روتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے تباہی کا الزام آپ دوسروں کو دیتے ہیں. کبھی قرآن بھی پڑھا شہر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. آج مسلمان کہتا ہے تنگ دست ہے. کیوں تنگ دست ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو زنا میں مبتلا ہوگا اللہ اس کو تنگ دست کر دے گا. زنا صرف وہ نہیں جو لوگ آخری سٹیپ پہ زنا کرتے ہیں، آنکھوں سے عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس زنا سے کتنے لوگ بچے ہیں؟ حاجی صاحب کہلاتے ہیں، نمازی صاحب کہلاتے ہیں، اپنے کمروں میں فلموں میں زنا نہیں دیکھتے، سیریلوں میں زنا نہیں دیکھتے. اور زنا کرنے کا جتنا گناہ بڑا ہے اتنا ہی زنا دیکھنے کا گناہ بھی بڑا ہے. زنا دیکھنے والا زنا کرنے والے کے برابر. آج فلموں کے اندر سب سے سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس میں گندگی اور عریانیت زیادہ ہوتی ہے. اور کتنا بے غیرت ہو گیا ہے مسلمان. ایک دور وہ تھا کہ بیوی کے ساتھ 4-4 5-5 بچے ہو جاتے تھے، لیکن ایک شخص اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرنے سے شرماتا تھا. اور آج بے غیرتی کا حال یہ کہ بازو میں جوان بیٹے کو لے کر بہو کو لے کر سیریل دیکھ رہے ہیں. گھر میں برکت کیسے ہو؟
گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ گھر میں اطمینان کیسے ہوگا؟ جن گھروں میں زنا ساس اور بہو ایک ساتھ دیکھتی ہو، جن گھروں میں زنا بیٹا اور باپ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھتے ہو، اور پھر سوچو تو صحیح، یہ جو تم دیکھتے ہو نا، سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو تم دیکھتے ہو نا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں اس قوم سے مخاطب نہیں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہتی ہے، میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے۔ تم تو قسمیں کھا کے کہتے ہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو جب تم اپنی بہو اور اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ حضور نے اسی دن کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، حضور نے اسی دن کے لیے مکے کی گلیوں میں کانٹوں پہ چلے تھے، اسی دن کے لیے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، اسی دن کے لیے کربلا میں نبی کا گھرانہ لوٹا تھا۔ نمازیں چلی جاتی ہے، ماتھے پہ شکن نہیں آتا، ہزاروں روپے کا نقصان ہو جائے تو آدمی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے؟ پیسے کی اہمیت ہے جو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، جس نماز کو کفن میں لے کر جانا، جو نماز دلہن کی شکل میں قبر میں تمہیں تھپکیاں دے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو نمازی دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں دلہن ہے، وہ کہتا ہے یہ دلہن کی در ہے، وہ گھونگھٹ اٹھا کے کہتی ہے میں تیری نماز جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، اب تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، قیامت تک تیرا دل بہلانے کے لیے میں آ گئی ہوں، جب تک قیامت نہیں آئے گی میں تیرا دل بہلاتی رہوں۔ اس نماز کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں، اس نماز کے لیے اپنے پاس وقت نہیں، جو اس نماز کے بارے میں حضور فرمائے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسا بھی تم نے عاشق دیکھا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لے؟ حضور نے ہمارے لیے کتنے جتن کی محنتیں کی، ہم نمازیں پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کر سکتے۔ کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر، حضور کے دل پر کتنی تکلیفیں گزرتی ہوگی، کیسے حضور کو اذیت پہنچتی ہوگی۔ دنیا پر الزام رکھنے والوں اپنی تباہی کا، ذرا خود بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جو قبر میں اپنے نبی کا دل دکھائے وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے سکتی، عزت کی سانس کیسے لے سکتی، وقار کی سانس کیسے لے سکتی ہے، کس طرح وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ آؤ اپنے مذہب کی طرف، آؤ اپنے مسلک کی طرف، حضور کا دل مت دکھاؤ، حضور کو خوش کرو۔ کربلا میں حضور کا خاندان لٹ گیا۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل ہمیں نماز کی اہمیت اور عبادت کی اور اسلام کی اہمیت اس لیے نہیں رہی کہ ہمیں مفت میں اسلام مل گیا، مفت میں اسلام ملا، مفت میں۔ اگر اسلام کے لیے ہمیں بھی دھکے کھائے گئے، ہم نے بھی کھایا ہوتا، قربانی دی ہوتی اسلام کے لیے، ہم نے اسلام کو اتنا سستا نہیں سمجھا ہوتا۔ گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے والی قوم اس لیے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہی ہے کہ اس کو مفت میں اسلام ملا ہے۔ بلال سے پوچھو، چاقو کھا کھا کر بھی امیہ سے کہا تو جان لے لے گا لیکن اسلام نہیں لے سکتا۔ کیوں ہمارے پاس اسلام کی اہمیت نہیں ہے؟ ہم نے اسلام کے لیے قربانی، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، اسی لیے تو کلمے بھی یاد نہیں کرتے۔ کمپیوٹر چلانا سیکھیں گے، کبھی نماز سیکھنے نہیں آئیں گے، اللہ ماشاءاللہ۔ میں کمپیوٹر کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دنیا کے لیے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہو۔ افریقہ آگے لوگوں سے انگلش میں بات کرنا ہے تو انگلش پر محنت کر کے انگلش سیکھ لی، کبھی قرآن والی عربی بھی سیکھی؟ جو کاروبار کے لیے ضروری تھا دنیا کے لیے وہ سیکھا نا، ٹائم اس کے لیے ملا نا، قرآن کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ کے نزدیک اسلام کی وہ اہمیت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ بات یہ ہے نا، ایک جوان بہت ناز اور نعمتوں میں پلا، اس جوان کو پلتا ہوا دیکھ کر اس کے باپ نے کہا بیٹے اب تو جوان ہو گیا ہے، کب تک باپ کی ماں پہ پلے گا؟ بادشاہ کے بیٹے کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے، جوان بیٹا ہو جائے تو پھر وہ بیٹھ کر کھائے، یہ کسی باغیرت باپ کو گوارا نہیں ہوتا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ کام کرو،
کام دھندا کرو، جاؤ لاؤ کرنا کر. بچے کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کام سے لگایا جائے. باپ نے جیسے ہی کہا نا بیٹا کما کر لاؤ، بیٹا ماں کے پاس ہے، امی مجھے تو کچھ آتا نہیں. میرے ابا کہتے ہیں کما کے لاؤ. ماں نے کہا بیٹا چھوڑ تیرے باپ کی بات، ابھی میں ہوں نا، گھبراتا کیوں ہے؟ تو کیا کر، روز آنا جانا، گھوم پھر کر واپس آنا. تیرے ابا نے کتنا مانگا؟ کہا 2 درہم. روز آنا 2 درہم میں تجھے دے دیا کروں گی، میں نے بہت پونجی بچا کر رکھی تیرے لیے، روزانہ 2 درہم دے دیا کروں گی. تو کیا کرنا، جایا کر اور لا کر کے اپنے باپ کو دے دیا کر. ان کو تو 2 درہم سے مطلب ہے، کیوں لایا، کہاں سے لایا، کچھ مطلب نہیں. گھوم پھر کر آیا، ماں سے کمی آ گیا، کیا کروں، یہ 2 درہم نے دے دے. 2 درہم لیا، ابا لے آیا بیٹا، ہاں بابا لے آیا. بیٹا ایک کام کرو، اپنے گھر میں جو کنواں ہے نا اس کنویں میں ڈال دو. بیٹے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسی باپ نے کہا کنویں میں ڈال دو، اس نے ڈال دیا کنویں. دوسرے دن پھر 2 درہم ملے، بیٹا ڈال دو کنویں میں ڈال دیا. تیسرے دن پھر، اب بیٹھے بیٹھے دریا کا پانی ختم ہو جاتا ہے. وہ ماں کی خرچے سے بچی ہوئی پونجی کب تک کما سکتی تھی. ماں نے کہا بیٹا یہ آخری درہم بچہ ہے، سب ختم ہو گئے، کل سے جانا ہوگا تجھے کام پر، کل سے تجھے کمانا ہوگا بیٹا، دھیان دے، تیار ہو جا. دوسرا دن نکلا، صبح سے لے کے دوپہر تک ہر سیٹ کے دروازے پہ گیا، کام ہے. دوپہر تک تو کام ہی نہیں ملا. دوپہر کے بعد کام ملا. پہلی مرتبہ پتا چلا کام کسے کہتے ہیں، محنت کسے کہتے ہیں. سر کا پسینہ پیروں تک آیا. جب شام ہوئی نا تو ہاتھ پھیلایا سیٹ کے آگے، تو اس نے 2 درہم ڈالے. 2 درہم کی قیمت آج پتا چلی، 2 درہم کہتے کسے ہیں. گھر آیا تھکا ماندہ، ابا جان 2 درہم لے آیا. روزانہ کی طرح باپ نے بڑی بے نیازی سے کہا بیٹا ڈال دو کنویں میں. مٹھی باندھی، ہاتھ کھینچ لیا. باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا نہیں، آج یہ نہیں ہو سکتا. باپ نے بڑی سادگی سے کہا بیٹا کیوں بیٹا، روزانہ کے بھی تو درہم تھے نا، اور یہ بھی درہم ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب درہم تو نے کنویں میں ڈالا، آج کے درہم کی خاصیت کیا ہے کہ تو یہ کنویں میں نہیں ڈالتا؟ بیٹے نے کہا وہ باپ کمائی تھی، یہ آپ کمائی ہے. آج مجھے پتا چلا ہے کہ 2 درہم کی قیمت کیا ہوتی ہے. سر کا پسینہ کئی مرتبہ پیروں تک آتے خشک ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے 2 درہم کی قیمت پتا چلتی ہے. صدیق اکبر نماز کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ فاروق اعظم نماز کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ بلال سب کچھ قربان کر کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اسلام ان کی باپ کمائی نہیں، ان کی آپ کمائی تھی. مسلمانوں، اگر تم نے بھی اسلام پانے کے لیے بلال کی طرح چاقو کھائے ہوتے تو تم کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے. اگر تم صدیق اکبر کی طرح تم پر بھی چاقو پڑے ہوتے تو تم داڑیاں مڈا کر کٹروں میں نہیں پھینکتے. ہاں اسلام کی اشاعت کے لیے اگر تمہارا بھی 18 سال کا بیٹا تمہارے سامنے ذبح کیا جاتا علی اکبر کی شکل کی طرح، تب تمہیں پتا چلتا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے. 6 مہینے کا معصوم بچہ اگر لٹتا نا تمہارا بھی، اسلام کے لیے تو پتا چلتا اسلام کی اہمیت کیا ہے. تم نے اسلام کے لیے کچھ مٹایا نہیں، مفت میں اسلام کی اہمیت نہیں ہے. امام حسین کے دل سے جا کے پوچھو اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ سب لٹا دیا اسلام کے لیے، اور ہم وقت نہیں نکال سکتے. خدا کے لیے ایسا مت کرو، آؤ گناہ چھوڑ دو. آج ایک فقیر، قادری فقیر آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا، ایک صدا لگانے کے لیے. اپنی آخرت کا خیال کرو، دنیا ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، اپنی بھی زندگی ختم. بہت کم دن بچے ہیں زندگی میں، کتنے بھی سال تک جیو گے، ایک دن پلٹنا ہے. درجنوں جنازے کندھے پہ اٹھانے والوں، ایک دن ہمیں بھی کندھوں پہ اٹھا کر لے جایا جائے گا. جوانی پہ ناز کر کے اطراء کر کے گناہ کرنے والوں، خدا کو ناراض کرنے والوں، چھوڑ دو سب کچھ توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، معافی مانگ لو. بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا. سب کو منانا آسان مشکل ہے، سب کو منانا مشکل ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے. اس کو منانا بہت پیار کرتا ہے بندوں سے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آؤ اس کی بارگاہ میں
اگر آج توبہ کر لو گے نا تو وہ معاف کر دے گا. اور وہ جب معاف کرتا ہے نا تو توبہ کرنے والے کیا سے کیا بن جاتے ہیں. میرے پاس روایتوں کا ایک انبار ہے لیکن آپ پہ بوجھ نہ ہو، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کیسے کیسوں کو معاف کرتا ہے، کیسے کیسوں کو. اگر آپ اجازت دیں تو بات آگے بات بڑھ سکتی ہے. ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن بات آگے بڑھ سکتی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم کیسے کیسوں کو معاف کرتا ہے. توجہ غور کریں. سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر، سرکار کے دروازے پہ دیکھا ایک جوان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور رو رہا ہے. حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے، خاک ڈال رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، اے جوان حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے تو رو رہا ہے؟ تو جوان نے کہا، عمر بات اتنی ہے، حضور کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہے میری آقا کی بارگاہ میں جانے کی. حضور سے کہو نا کہ آقا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. فاروق اعظم نے، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اجازت ہے، ایک جوان آنا چاہتا ہے. حضور نے کہا بلاؤ. وہ جوان آیا. آقا نے کہا کیا ہوا؟ سر جھکا دیا. توبہ جو ہے نا، توبہ استغفار پڑھ کے صرف نہیں کی جاتی، گال پیٹ کے نہیں کی جاتی. توبہ اسے کہتے ہیں جب دل شرمندہ، دل نادم ہو، دل گناہ کو بہت بدترین جان کر اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہو کہ میں نے بہت برا گناہ کیا ہے. جب ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں. صرف استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 بار پڑھو، 100,000 بار پڑھو، کوئی فائدہ نہیں. جب تک دل شرمندہ نہ ہو، جب تک اپنے کیے پہ پچھتاؤ نہیں، جب تک آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اپنے خدا سے وعدہ نہ کرو، اس وقت تک توبہ نہیں ہے. سر جھک گیا اس جوان، سر جھکا کے کہا تھا بہت شرمندہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. حضور آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے. میرے کریم آقا قیامت تک امتیوں کو درس دینا چاہتے تھے نا، قیامت تک امت کو پیغام دینا چاہتے تھے. میرے سرکار نے کہا تو نے کیا کیا جوان، بتا تو صحیح. وہ رونے لگا، آقا مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. حضور مجھے شرمندہ ہوتا ہے. حضور نے کہا بتاؤ کیا ہوا، کیا کیا تم نے. اس نے کہا حضور میری ہمت نہیں ہو رہی ہے بتانے کی. سرکار کہتے ہیں کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین سے بڑا ہے. کہا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. آقا نے فرمایا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ خدا کی رحمت سے بڑا ہے تیرا گناہ؟ مسلمان تھا، گردن جھک کے رونے لگا. آقا نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے عرض کیا آقا میں وہ کم نصیب ہوں کہ میں نے کم و بیش 1000 مردوں کو ننگا کیا ہے. میں نے مردوں کے کفن چرائے، 1000 مردوں کے کفن چرائے. کیونکہ پہلے کپڑا مشین سے نہیں بلکہ ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو کپڑے کی بڑی اہمیت تھی، تو لوگ کفن بھی چراتے تھے. اسے میں نے کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے. آقا اسی پہ بس نہیں، جب 1000ویں مردے کا کفن چرانے کے لیے پہنچا، وہ بہت مالدار گھر کا مردہ تھا اور وہ مرد نہیں بلکہ عورت تھی، لڑکی تھی، کماری لڑکی. جب قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا نا کہ بہت قیمتی کفن ہے، تو میں رات کو گیا، میں نے قبر کھودی. اب حدیث کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آئے. میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی توجہ سے سنیں، اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق دے. ماں سنبھلتی ہے تو پھر بیٹا خود بخود سورا ہوا پیدا رہتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین اجمیری کی طرح ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر کی طرح ہوتا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی طرح ہوتا ہے، صابر کلیر کی طرح ہوتا ہے، محبوب الہی کی طرح ہوتا ہے. تو اس نے کہا آقا جب میں قبر کھودنے والے نے کہا کہ بڑا قیمتی کفن ہے، وہ کماری لڑکی ہے، بہت مالدار گھرانے کی. میں نے جیسی قبر کھولی نا تو میرا مقصد تو کفن تھا، میں نے جلدی سے کفن نکالا اور اس کی لاش چونکہ میں باہر نکال کر کے کفن اکیل رہا تھا اور سمیٹ رہا تھا، چاند مکمل نکلا ہوا تھا، اب رستان میں سناٹا چھایا ہوا تھا.
कोई नहीं था सिवाय मेरे। पूरा कब्रिस्तान पुरसुकून अंदाज से, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ, अपनी सांसें भी इंसान गिन सकता था, इतना सन्नाटा था, इतना सुकून था। और चांद की दुधिया रोशनी कब्रों में पड़ रही थी। जैसे मैंने उस लड़की के कफन को अपने हाथ में समेटा, उसका बदन कफन से खाली हो गया। अब ज़बान हया इसके आगे तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन वो कहता है कि उस लड़की के बरहना नंगे बदन पर चांद की दूधिया रोशनी जब पड़ने लगी तो अचानक उस पर मेरी नजर उठ गई, और जब उस पर मेरी नजर पड़ी तो शैतान मुझ पर मुकम्मल गालिब आ गया और मेरे खून के अंदर शैतान दौड़ने लगा। या रसूल अल्लाह, मैंने कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब वो लड़की के साथ में ज़िना करके फारिग हुआ तो लड़की जिंदा हो गई, और उसने कहा अल्लाह तुझे तबाह करे, बर्बाद करे, गारत करे खुदा तुझे। तूने क्या किया, क्या किया तूने? तूने मुझे मुर्दों के दरमियान गंदा कर दिया। क्या मुंह लेकर मैं क़यामत तक इनके साथ रहूंगी? मैंने कफन भी छोड़ा और मैं भागा। या रसूल अल्लाह, अपने बिस्तर पे लेटता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कानों में आती है। मैं खाने बैठता हूँ तो उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में आती है, वो मुझे बेचैन कर रही है उसकी आवाज़। मेरे करीम आकर दुआ करते कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा इल्म वाला होगा वो उतना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से वो डरते जो इल्म वाले, जिसका इल्म जितना होगा उसकी पहचान है कि वो उतना अल्लाह से डरने वाला होगा। और अल्लाह की मखलूक में मेरे नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं है, इसीलिए अल्लाह की मखलूक में हुजूर से ज़्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला नहीं। हुजूर अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे, महबूब होकर भी कि जब मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे तो हांडी चूल्हे पे रखी हुई होती है ना, सालन पक जाता है, कैसे खत 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 की आवाज आती है, ऐसे हुजूर के सीने से खत खत की आवाज आती थी। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका जब आप मुसल्ले पे खड़े होते तो आपके सीने से जो खत खत की सालन पकने जैसी आवाज आती है, ये आवाज काय की है? आका कहते हैं, आयशा मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा रहता हूँ तो अल्लाह के खौफ से मेरे सीने से आवाज निकलती थी, सुनती। हुजूर अल्लाह से इतना डरते थे, महबूब होने के बाद, शाफ़ई यौमुन मशहूर होने के बाद अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे अल्लाह से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास इल्म ज्यादा था, तो जैसे उसने कहा ना मैंने उस लड़की के साथ ज़िना किया और ये हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया। आका फरमाते जल्दी दूर हो, मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग न बरस पड़े, आग न बरस पड़े, तू जल्दी से यहाँ से दूर हो, यहाँ से हट, जल्दी से आग न बरस पड़े। वो भागा वहां से, और अब वो चूंकि शर्मिंदा था, अपने गुनाह पर नादिम था, सर पे खाक डालने लगा और जंगल में तौबा 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 माफी माफी करने लगा। कमोबेश 40 दिन गुजरे होंगे। एक दिन उसको भी अल्लाह की रहमत पे मचलना आ गया, उसने आसमान की तरफ सर उठाया। याद रखना, जब मांगने वाला कोई उसका बन के मांगता है ना, फिर वो कौन सी चीजें नहीं देता। बात ये, उसका बनकर मांगो तो मुर्दे में जान भी पैदा कर देता है। कोई उसका बनकर तो देखे ना, सबके बने रब के तो बनो। हम सबके बने रब के नहीं बन सके। हमने सबसे रिश्ते जोड़े, रब से हमने रिश्ते का ख्याल नहीं किया। हमने सबकी खुशी का ख्याल किया, रब की खुशी का ख्याल नहीं किया। बंदो आओ उसके बनो उसके, और जिसका बनना पड़ता है ना, उसके घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये कैसा रब से रिश्ता जोड़ रहे हो कि उसके घर के सामने बैठते, उसके घर में नहीं आते। जब तक मुसलमान उसके घर से रिश्ता रखता था तो रब से भी रिश्ता था, घर से रिश्ता टूट गया तो रब से रिश्ता टूट गया। तो अब लोग कुचल रहे तुम्हें, तबाह कर रहे, तुम्हारे घरों को आग लगा रहे, बर्बाद कर रहे तुम्हें। आओ अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़े, अपने नबी से रिश्ता जोड़े। और ये भी ख्याल रखना, डायरेक्ट अल्लाह से रिश्ता किसी का जुड़ नहीं सकता जब तक कि उसके महबूब से रिश्ता नहीं। ये भी ख्याल रखना, डायरेक्ट जाने वाले बहुत बड़ी गलती पर है, जिंदगी की खतरनाक गलती करने
میں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ، ارے موسیٰ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو تم کیسے ڈائریکٹ جا سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو تم کیسے ڈائریکٹ جا سکتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی، اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ تو وہ بندہ مچل گیا، خدا روتے روتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ میرا گناہ اتنا بڑا ہو گیا کہ معاف نہیں ہو سکتا، میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے اور وہ معاف نہیں ہو سکتا تو جتنا بڑا چاہے مجھے عذاب بھیج دے، جو عذاب بھیجنا چاہے۔ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو جو عذاب دینا چاہے دے دے، بھیج دے آگ مجھے جلا دے، اور پھر وہ خاک پوری دنیا میں اڑتی پھرے، جو عذاب بھیجنا چاہے بھیج۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر فوراً کہا میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، کتنا بھی بڑا ہے لیکن تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ جب تیری رحمت سے بڑا نہیں تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس یہ جملے نکلنے تھے دل سے، باب اجابت الہی سے ٹکرائے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو بخش دیا۔ جبریل آئے، آنے کے بعد عرض کیا آقا آپ نے اسے کیوں نکالا تھا؟ سرکار نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ سرکار سے جبریل کہتے ہیں آقا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کے طفیل اس کو بخش دیا، اس کفن چوک، حضور نے کہا اس کفن چوک کو کہا ہاں، اور صرف اس کو ہی نہیں بخشا بلکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی امتی اس سے بڑا بھی پاپی ہوگا، اتنا نہیں اس سے بڑا بھی پاپی اور گنہگار ہوگا، اور وہ سچی کیسا اللہ۔ آؤ اپنے اللہ سے تجدید وفا کریں، اپنے اللہ سے پھر اپنے رشتے کو جوڑے، اپنے محبوب کے وسیلے سے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے نہیں سنیں۔ اللہ نہ کرے اگر راتوں کو گندے مناظر دیکھتے ہیں تو نہیں دیکھیں گے، پیٹ کے اندر حرام لقمے نہیں اتاریں گے، کسی پہ بدنظری نہیں کریں گے، مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہماری زندگی بدل دے، اللہ ہمیں قیامت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو، آپ سب کی غلطیوں کو معاف کریں۔ میں بہت بہت مشکور ہوں اس مسجد کی کمیٹی کے، چشتیہ اشرفیہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کا، حضرت مولانا محسن صاحب اور ان کے رفقا کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں بیٹھ کر حضور کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کر، دیار غیر میں اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ سنیوں متحد رہو، آپس میں پیار سے رہو، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، دیار غیر میں ہو، اور جو لوگ سنیت کا تھوڑا بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ جو کام نہیں بھی کر رہے ہیں نا، صرف نام سے سنیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں زبان سے، ان کو بھی اپنے سر کا تاج بناؤ، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ کسی پہ کرٹیسائز مت کرو، کسی پہ نکتہ چینی مت کرو، کسی پہ ٹپنی مت کرو، کسی کے عیب مت کھولو، بلکہ جو لوگ دین و سنیت کا کام کریں ان کا احترام کرو، کیونکہ اللہ کام دین کا انہی لوگوں سے لیتا ہے، دین و سنیت کا، جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے چنا ان کے عیب آپ بیان کریں، امام کے عیب بیان کریں، کسی کو حقیر سمجھے، یہ آپ کی آخرت کے لیے برا ہے۔ سب ملو، متحد ہو جاؤ، ایک جان ہو جاؤ، کام کرنے والوں کو خوب سراہو، ان کی عظمت کا اقرار کرو، اپنی مسجد کے امام کا جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت آپ کا وکیل بنتا ہے اس کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، سادات حضور کی آل ہے ان کا احترام کرو، محبت بانٹو، محبت ملے گی۔ اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اتنا سوچنا دنیا میں کچھ بھی کر لیں گے لیکن ایک دن تو قبر میں جانا ہے، بس قبر کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، آخرت کو دیکھو۔ دنیا کے امتحان میں 50 بار ناکام ہو جاؤ گے، محنت کر کے پھر کامیاب ہو سکتے ہو، آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کے لیے۔ میں کیا عرض کروں، جنہیں جنت کی بشارت میرے نبی نے دی تھی
وہ رات رات بھر روتے تھے آخرت کو یاد کر۔ آپ جانتے ہیں نا صدیق اکبر چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر روتے، اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، ابو بکر سے بھی زیادہ خوش نصیب ہو۔ کسی نے کہا ابو بکر تم نبی کے یار ہو اور کہتے ہو ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو؟ صدیق اکبر کہتے تجھے نہیں پتا قیامت کے دن یہ چڑیاں مٹی بن جائے گی، اس سے اللہ حساب نہیں لے گا اور ابو بکر سے حساب لے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فاروق اعظم کہتے تھے اے اللہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں پرندہ ہوتا پرندہ، لوگ کاٹ کے ذبح کر کے کھا جاتے اور عمر کا قصہ تمام ہو جاتا۔ یہ بزرگوں کی کن کی جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، ارے جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار تھے، سردار جو خود ولیوں کا سردار، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، وہ مولا علی راتوں کو روتے تھے اللہ تو قیامت میں علی سے کیا پوچھے گا اور علی کیا جواب دے گا، یہ ان کی فکر تھی۔ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور اب گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سنیو آج کی محفل کو انقلابی محفل بنا دو اور عہد کر کے جاؤ، پلٹو نمازی بن کے، چہروں پہ سنت رسول سجا لو، مت شرماؤ، سنتوں پہ عمل کرنے میں مت شرماؤ، اپنے گھروں سے فلموں کا بائیکاٹ کر دو، اپنے گھر کی عورتوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہننے مت دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر کی عورتیں باریک اور پتلے کپڑے پہنتی ہے اور مرد ان کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے، دیوس، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس اپنے گھر میں اسلامی ماحول ہے، ہمیں دیکھ کر لگے کہ یہ کسی عاشق رسول کا گھر ہے اور اپنے عمل سے حضور کو خوش کر دو، حضور ایک دن دیکھ کر ہمیں مسکرا دے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ دیکھو بن جاؤ حضور کے، جو حضور کا بن جاتا ہے پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ارے ہم کتنے نادان ہیں، کتنے نادان ہیں، ایک کھجور کا تنا حضور کا بن گیا تو وہ کھجور کا تنا جنتی ہو گیا، ایک بہت پہاڑ حضور کا بن گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اگر ہم حضور کے بن جائیں گے تو ہمیں کیا نعمتیں نہیں ملے گی۔ آؤ اپنے نبی سے رشتہ جوڑو، کثرت سے درود پڑھو۔